بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس وقت ہم کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیشن میں ہیں اور جس کتاب کو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں وہ بہت ہی انفارمیٹو بک ہے۔ یقیناً اس کو پڑھ کر آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے اور اس میں وہ کچھ علم موجود ہے کہ جو ہر عمر کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، جو کہ امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے حوالے سے ہے۔ کتاب کا نام ہے امام مہدی، ولادت سے ظہور تک۔ مشہور عربی کتاب مہدی، من المہدی الی الظہور کا اردو ترجمہ، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی اور مترجم ہیں حجت الاسلام مولانا سید عدنان نقوی۔ آئیے اس کتاب کے بارے میں ہم سب سے پہلے اس کا تعارف آپ تک میں پہنچاؤں گی۔ اس کے پہلے صفحے کے بالکل آغاز میں لکھا ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام، ولادت سے ظہور تک، الامام المہدی من المہدی الی الظہور کا اردو ترجمہ۔ مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم، مترجم حجت الاسلام مولانا سید محمد عدنان نقوی، مصحح حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم، ناشر ادارہ منہاج الصالحین، جناح ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ، لاہور۔ فون 35425372۔ آئیے اگلے صفحے کا جائزہ لیتے ہیں، جس کے اوپر میں لکھا ہوا ہے کہ جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ۔ نام کتاب امام مہدی علیہ السلام، ولادت سے ظہور تک، مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم، مترجم حجت الاسلام مولانا سید محمد عدنان نقوی، مصحح حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل قم۔ اشاعت اکتوبر 2016 2016۔ ہدیہ 450 روپے۔ ملنے کا پتہ ادارہ منہاج الصالحین، لاہور، الحمد مارکیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 2020، غزنی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون 04227225252۔ دوسرا نمبر ہے 030145755120۔ اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 3، جس میں کہ انتصاب کے نام سے ایک منظوم سا ایک صفحہ میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ انتصاب: نام جس کا اہل حکمت میں حوالہ ہو گیا، جو مقابل کے لیے شعلہ جوالا ہو گیا۔ از ذرائع دیکھ کر، زین الوسائل دیکھ کر، ہر عدد مولا علی کا محو نالہ ہو گیا۔ جس کو حاصل تھی ہمیشہ تائید رب جلیل، جو کہ ہندوستان میں تھا آل احمد کا وکیل۔ بے بدل ہے آج تک جس کی شوارق النصوص، جس کی عظمت کے لیے رد ازالہ ہے دلیل۔ ایک مثال علم و حکمت صاحب صدق و مقال، ایسے اہل علم دنیا میں ہوئے ہیں خال خال۔ ایک جھلک جس کے قلم کی ہے یہ کشف المعضلات، درۃ التحقیق جس کے علم کی ہے ایک مثال۔ جس کے در پہ آج تک ہے اہل حکمت کا سلام، آج تک ناقابل تردید ہے جس کا کلام۔ صاحب عقبات کی کرتا ہوں نظر اپنے حروف، میری ایک کاوش ہے قبلہ حامد ہندی کے نام۔ اور نیچے لکھا ہے کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مترجم کتاب حاضہ کو سرکار علامہ حامد ہندی کی کتب مذکور کا اردو ترجمہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ناشر کبیر حضرت علامہ ریاض حسین جعفری ان کی شایان شان اشاعت فرمائیں، اور بریکٹ میں ہے مظہر عباس افوی عنہ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 4 ہے، جس کے اوپر اس کتاب کی ترتیب موجود ہے، جو کہ میں آپ کو تفصیل سے بتائے دیتی ہوں، جو ہم ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے، صفحہ بھی بتاتے جائیں گے۔ ترتیب میں اس طرح لکھا ہے کہ یا امام المنتظر الاجل الاجل، صفحہ 11۔ الحمد قریب آیا غم عشق کا ساحل، صفحہ 17۔ یا امام المنتظر المدد المدد، صفحہ 19۔
مقدمہ الکتاب صفحہ 29، ابتدائیہ صفحہ 37۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے پہلی فصل، اور پہلی فصل میں لکھا ہے امام مہدی علیہ السلام کون ہیں، پیج 39۔ دوسری فصل ہے جس میں مزید آگے ہے کہ نام و نسب، پیج 41، بعض احادیث میں تحریف، پیج 42، امام مہدی علیہ السلام کے اسماء مبارکہ، پیج 44، اس بحث کی حقیقت، پیج 47، قرآن میں امام مہدی کے متعلق بشارتیں، پیج 54۔ اس کے بعد تیسری فصل ہے، اس میں ہے امام مہدی کے بارے میں احادیث کی بشارتیں، پیج 64۔ چوتھی فصل ہے امام مہدی کے متعلق ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث میں بشارتیں، پیج 70 پہ ہم پڑھیں گے۔ امیر المومنین اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 71، امام حسن علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، پیج 76، امام حسین علیہ السلام اور بشارت امام مہدی علیہ السلام، پیج 78، امام زین العابدین علیہ السلام اور بشارت امام مہدی علیہ السلام، پیج 79، امام محمد باقر علیہ السلام اور بشارت امام مہدی علیہ السلام، پیج 82، امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، پیج 84، امام موسی کاظم علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 86، امام علی رضا علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 87، امام محمد علی التقی الجواد اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 89، امام علی الحادی اور علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 91، امام حسن عسکری علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 92، آسمانی کتابیں اور بشارت مہدی علیہ السلام، پیج 94۔ یہاں تک چوتھی فصل تھی۔ اس سے آگے پانچویں فصل، کیا امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، پیج 95، علماء اہل سنت اور اعتراف ولادت مہدی علیہ السلام، پیج 97، سیدہ نرگس علیہ السلام کی حیات مبارکہ، پیج 100، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت، پیج 111، عقیقہ اور دعوت طعام، پیج 118۔ آگے چلتے ہیں چھٹی فصل میں یہ موضوعات ہم پڑھیں گے: غیبت کی کیفیت، پیج 121، ساتویں فصل، پیج 131، اس میں صرف ساتویں فصل لکھا ہے، جبکہ ہم ساتویں فصل میں ہم پڑھیں گے غیبت صغریٰ، پیج 131، امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، پیج 134، جعفر بن امام علی النقی الحادی علیہ السلام، پیج 135، قم سے ایک اور جماعت کی آمد، پیج 141، جعفر بن علی النقی کا انجام، پیج 146۔ آٹھویں فصل میں ہم پڑھیں گے نواب اربعہ، پیج 147، نیابت خاصہ، پیج 147، نائب اول، پیج 147، دوسرے نائب، پیج 151، تیسرے نائب، پیج 154، تیسرے نائب پیج 153 پہ ہے اور چوتھے نائب پیج 155 پر ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے وکلاء، پیج 156، سفارت و وکالت کے جھوٹے دعوے دار، پیج 157۔ اس کے بعد نویں فصل میں ہم پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں زیارت کرنے والے، پیج 166، دوسری قسم، پیج 169، امام مہدی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش، پیج 171، امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دوسری کوشش، پیج 175، سرداب کا بیان، پیج 176، غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کی سرگرمیاں، پیج 177۔ 10ویں فصل میں ہم دیکھیں گے غیبت کبریٰ، پیج 184 پہ، امام غائب علیہ السلام کے وجود کا فائدہ، پیج 185، قیادت مرجعیت، پیج 194، امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے صادر شدہ توقیع کا نسخہ، پیج 200، خط کا متن 205، امام زمانہ کا دوسرا خط بنام شیخ مفید رحمۃ اللہ، پیج 220، توقیع کا نسخہ امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے، پیج 224، خط کا متن نسخہ توقیع امام زمانہ کے دست مبارک سے، پیج 235۔ 11ویں فصل میں ہم دیکھیں گے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت جن لوگوں نے غیبت کبریٰ میں کی ہے، پیج 236 پہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بحرین میں زتانہ کا قصہ یعنی انار کا قصہ، پیج 237، یاقوت الدہان کا قصہ، پیج 240، اسماعیل بن حسن الحرقلی کا قصہ، پیج 242، ابو راجح الحمامی کا قصہ، پیج 245،
علامہ مقدس اردبیلی کا قصہ پیج 246، شیخ محمد حسن نجفی کا قصہ پیج 247، آیت اللہ قزوینی کا قصہ پیج 249، آیت اللہ قزوینی کا دوسرا قصہ پیج 252، احمد عسکری علیہ السلام کا قصہ پیج 253، الحاج علی البغدادی کا قصہ پیج 257۔ 12ویں فصل، اس میں ہم دیکھیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کی کیفیت پیج 262، طول عمر قرآن کریم کی روشنی میں 263 پیج پر، طول عمر عقائد کے اعتبار سے 264، طول عمر علم جدید کی روشنی میں 266۔ 13ویں فصل میں ہم امام زمانہ کا وقت ظہور پیج 270 پہ پڑھیں گے۔ 14ویں فصل، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوصاف اور علامات پیج 274۔ 15ویں فصل، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں پیج 278 پہ دیکھیں گے۔ پہلی قسم عمومی علامات پیج 280۔ تیسری قسم وہ علامات جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور والے سال میں ظاہر ہوں گی پیج 288۔ ہاشمی کا خروج پیج 288۔ سورج گرہن اور چاند گرہن پیج 291، بارشوں کی کثرت پیج 293، تیسری جنگ عظیم پیج 294، متفرق علامات پیج 296، حتمی علامات 298، پہلی علامات آسمانی ندا پیج 298، دوسری نشانی سفیانی کا خروج پیج 303، سفیانی کے بارے میں مرویات کا خلاصہ پیج 312، سفیانی کا انجام پیج 314، تیسری نشانی بیدا کے مقام پر زمین کا دھسنا پیج 315، چوتھی نشانی یمانی کا خروج پیج 316، پانچویں نشانی نفس زکیہ پیج 317۔ 16ویں فصل میں ہم پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام ہونے کے جھوٹے دعوے دار پیج 319، اور علی محمد الباب دین بہائی کا بانی پیج 322۔ اس کے بعد 17ویں فصل آ جائے گی، جس میں ہم جو کچھ پڑھیں گے وہ یہ ہے ظہور مہدی علیہ السلام کی کیفیت اور مقام آغاز پیج 327، امام مہدی علیہ السلام کے اسباب پیج 329، اصحاب اور انصار میں فرق پیج 338، دعائے عہد پیج 339، امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں احادیث پیج 341، احادیث پر تبصرہ پیج 345، امام کے ظہور کی کیفیت پیج 349، قیام کے وقت امام مہدی علیہ السلام کا خطبہ پیج 350، خطبے کے بعض کلمات کی تشریح پیج 352، امام مہدی علیہ السلام کا دوسرا خطبہ پیج 360، امام مہدی علیہ السلام کا تیسرا خطبہ پیج 361، امام مہدی علیہ السلام کی بیعت پیج 363، امام مہدی علیہ السلام کا لشکر پیج 364، امام مہدی علیہ السلام پر سلام کرنے کی کیفیت 365، تلوار کے ساتھ خروج 366، امام مہدی علیہ السلام کے پاس انبیاء کے تبرکات 368، مکہ مکرمہ امام مہدی کی سرگرمیاں 372، امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں 375، شہر کوفہ امام مہدی کی حکومت کا دارالخلافہ 376، دنیا کی سب سے بڑی مسجد 378، امام مہدی فلسطین میں 380، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا 380، دجال 385۔ 18ویں فصل، تمام ممالک اور حکومت کس طرح 386 امام مہدی کے تابع ہوں گے، یہ ساتھ ہی ہے، 386 میں یہ دونوں ہیں۔ اس کے بعد ہے اس وقت تلوار کا کیا فائدہ ہوگا 392۔ 19ویں فصل، حکومت امام مہدی علیہ السلام 393، امام مہدی علیہ السلام کا منفرد دور حکومت 395، دوسرا نقطہ امام مہدی علیہ السلام کی قضاوت ہی لکھا ہے 395۔ اور 20ویں فصل ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں معاشرے کا طرز حیات 400 پیج پر ہم پڑھیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں علمی اور ثقافتی زندگی پیج 402 پہ ہم پڑھ پائیں گے۔ امام مہدی کے زمانے میں تعلیمی زندگی پیج 404، حضرت امام مہدی کے زمانے میں اقتصادی زندگی پیج 405، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں زرعی زندگی پیج 407، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور مسئلہ سکونت کا حل پیج 410، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اور بے روزگاری کے مسئلے کا حل پیج 411، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں امن و امان کی صورتحال پیج 412، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عمومی اصلاحات پیج 414، امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں شیعوں کی حالت پیج 415۔ اس کے بعد ہم 21ویں فصل پہ پہنچیں گے، جہاں پہ ہم پڑھیں گے
امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کی مدت، پیج 420۔ 22ویں فصل میں ہم پڑھیں گے امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کا اختتام کیسے ہوگا، پیج 421۔ مسئلہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھا سکتا ہے، پیج 422۔ اس کے بعد ہم آخری فصل یعنی 23ویں فصل میں جو ٹاپکس پڑھیں گے وہ یہ ہیں: رجت، پیج 425، خلاصۃ البحث، پیج 425، بروز قیامت، مردوں کا زندہ ہونا، پیج 426، کیا خدا نے قیامت سے پہلے کسی کو زندہ کیا، پیج 426، تفسیر، پیج 427، کیا قرآن مجید میں رجت کی کوئی دلیل ہے، پیج 430، احادیث میں رجت کی دلیل، پیج 432، کس کس کی رجت ہوگی، پیج 433، رجت کے بارے میں علامہ مجلسی کا کلام، پیج 437، اور خاتمہ الکتاب، پیج 439۔ تو سامعین، ہم یوں پہلے صفحے سے آغاز تو کر چکے ہیں اور ہم نے اس وقت تک 10 صفحے پڑھ لیے ہیں جن میں ہم نے کتاب کا تعارف پڑھا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے ترتیب اور فہرست صفحے کے ساتھ جہاں جن جن صفحات پہ ہمیں جو موضوعات ملیں گے اور کس کس فصل میں ملیں گے وہ بھی ہم نے جان لیا ہے۔ تو یوں ہمارے 10 صفحات اس کتاب کے مکمل ہو گئے ہیں، اور 11ویں صفحات سے ہم جب آغاز کریں گے تو وہ جو آغاز میں ہم نے ترتیب میں پڑھا تھا کہ یا امام المنتظر الاجل الاجل، ہم وہاں سے اس کا آغاز کریں گے۔ تو یہاں تک تو کتاب کا تعارف آپ تک پہنچ گیا، اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم جو کچھ جانیں گے وہ ہماری جستجو اس میں بڑھتی جا رہی ہے، اس کو ہم آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کہ ہم وہ سارا علم جان لیں کہ جو کہ ہم بچے، بڑے، بوڑھے، ہر عمر کا انسان اس ٹاپک کو پڑھنا چاہتا ہے اور ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے اس کتاب کو صفحہ نمبر 11 سے اس کا آغاز کریں گے۔ فی امان اللہ۔